الحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اس مبارک محفل میں سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہم ہو یا آپ ہم سب نقصان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد یا فیکٹری اگر آپ نے نہیں دیکھی تو گھروں کے اندر آپ کے پاس فریجر رکھا ہوا ہوگا فریج ہوگی اس میں ہم پانی ڈال کر کے برف بناتے ہیں. جیسے ہی برف جو ہے وہ فریج کے باہر نکلتا ہے اس کو ہوا لگی اور وہ پگھلنا شروع ہو یعنی برف کو پگھلنے سے بچانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مسلسل وہ پگھلتا ہی رہے گا. جس طریقے سے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد یا فریج سے نکلنے کے بعد یا برف کے کارخانے سے نکلنے کے بعد وہ پگھلتا ہی رہتا ہے. اب ہوشیار انسان جو اس برف کو اب اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پگھلنے والے برف کو وہ کسی کو نہ پگھلنے والا پیسہ لے کر اور پگھلنے والا برف دے دے تاکہ وہ اپنی محنت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا لے وہ اپنی محنت کو نقصان میں ڈالنے سے بچا لے. بلا تمثیل جس طریقے سے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے اور وہ پگھلے گا ہی پگھلے گا اس کو پگھلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اسی طرح انسان جب ماں کے شکم سے دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی زندگی ہر لمحہ موت سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے. انسان اب کوئی دنیا کا انسان ہو وہ عالم ہو یا ان پڑھ ہو وہ عامل ہو یا بے عمل ہو وہ باعمل ہو یا بد عمل ہو وہ نیک ہو یا بد ہو وہ متقی ہو یا شیطان کے راستے پر چلنے والا ہو سب کی زندگی گھٹ رہی ہے. سوئی کا ایک سیکنڈ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ہر
انسان کو موت سے قریب کرتا ہے. 1 گھنٹہ زندگی کا گزرتا ہے, انسان کو موت سے قریب کرتا ہے. 1 دن گزرتا ہے, انسان کو موت سے قریب کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں انسان کتنا غافل ہے, ہم کتنا غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ موت سے قریب ہو رہے ہیں پھر بھی قہقہے لگا رہے ہیں, موت سے قریب ہو رہے ہیں پھر بھی ہنس رہے ہیں, موت سے قریب ہو رہے ہیں پھر بھی مسکرا رہے ہیں, موت سے قریب ہو رہے ہیں پھر بھی مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, موت سے قریب ہو رہے ہیں پھر بھی خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا اندازہ تو کرو, اللہ اکبر, اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے بچے ہوئے ہیں, اب آپ مجھے بتائیں جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کی زندگی کے 24 گھنٹے بچے ہیں تو کیا اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پر نہیں ہوگی, اس کی نظر گھڑی کے کانٹے پر نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر, اس کی نظر گھڑی کے کانٹے پر ضرور ہوگی. اور جیسے جیسے سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا جائے گا ویسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جائے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اصلاح معاشرہ کی محفل میں, عقائد و اعمال کی اصلاح کی محفل میں تشریف لانے والوں مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا صرف 24 گھنٹے زندگی کے بچے ہیں, اگر وہ تھوڑی بھی آخرت کی سود بد رکھتا ہو, اس کو کوئی آ کر کہے چلو کرکٹ کھیلیں گے, وہ کہے گا میں نہیں آتا. کوئی اس کو کہے گا چلو گانا سنیں گے, وہ کہے گا نہیں میں نہیں آتا. جب آپ اس کو کہیں گے چلو معاذ اللہ زنا کے اڈے پر چل کر زنا کریں گے, وہ کہے گا میں نہیں آتا. بولو وہ آنے کی ہمت کرے گا؟ کتنا نادان ہے انسان. آپ مجھے بتاؤ, اگر کسی کو 24 گھنٹے کی گارنٹی دے دی گئی, یہ تو بہت بڑی بات ہے. منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر زمین پہ بیٹھنے والے لوگ تک, کیا ہمارے پاس 24 گھنٹے کی بھی مہلت ہے؟ کیا ہمارے پاس 1 دن کی بھی مہلت ہے؟ کیا ہمارے پاس 1 گھنٹے کی بھی مہلت ہے؟ بتاؤ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم لوگ 1 گھنٹہ جئیں گے, 1 دن جئیں گے, 24 گھنٹہ جئیں گے, اتنی راتیں جئیں گے, اتنی راتیں جئیں گے؟ نہیں ہمارے پاس مہلت ہے. اب بتاؤ پھر ہماری زندگی غفلت میں کیوں گزر رہی ہے؟ یہ مسلسل پگھلنے والی زندگی, موت سے قریب ہونے والی زندگی, قبر سے قریب ہونے والی زندگی آخر غفلت کا شکار کیوں ہے؟ ذرا آپ اندازہ کریں, یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں, مسلمان بہنیں ہیں. ذرا اندازہ تو کیجئے, ذرا غور تو کیجئے, جب مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے, مرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے, تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں, اپنی زندگی کی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں, اپنی زندگی کی صبح شام کو کیسے گزار رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ, کیا ہماری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے اندر بے نمازی پن نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھانا نہیں ہے, ان کو اذیت پہنچانا نہیں ہے؟ اندازہ تو کریں, قرآن اسی مضمون کو بیان کرتا ہے, والعصر, زمانے محبوب کی قسم. میں زیادہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے, اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے, والعصر, زمانے محبوب کی قسم. اللہ پاک نے قسم اٹھائی. یاد رکھیں, ہم بھی قسم کھا کر بات کرتے ہیں. جس چیز کو قسم کھا کر بات کرتے ہیں اس کا مطلب وہ چیز بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, تبھی تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تیری چپل کی قسم, کوئی یہ نہیں کہتا تیری چوکھٹ کی قسم, کوئی یہ نہیں کہتا تیری انگوٹھی کی قسم, بلکہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے. انسان کہتا ہے تیری سر کی قسم, تیری ماں کی قسم, تیری جان کی قسم, حالانکہ ان قسموں کا شرعی اعتبار نہیں ہے, لیکن قربان جائیں. اللہ اکبر, انسان سر کو قیمتی سمجھتا ہے اس لیے سر کی قسم کھاتا ہے. انسان جان کو قیمتی سمجھتا ہے اس لیے جان کی قسم کھاتا ہے. انسان ایمان کو قیمتی سمجھتا ہے, ایمان کی قسم کھاتا ہے. انسان ماں کو قیمتی سمجھتا ہے, ماں کی قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھو, اللہ زمانے محبوب کو قیمتی جانتا, اس لیے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھا. محبوب تیرے زمانے کی قسم,
اس لیے کہ محبوب کے زمانے جیسا زمانہ کسی کا زمانہ ہے۔ محبوب کا زمانہ کیسا ہے؟ اس زمانے میں مسجد نبوی کا امام آمنہ کا لال ہے، اور مسجد نبوی کے مقتدی سیدنا ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بلال حبشی ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ اس زمانے کے مقتدیوں کی یہ شان ہے تو مقتدی محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم زمانے محبوب کی قسم۔ زمانے محبوب میں کیا ہوتا تھا؟ توجہ کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں امام صاحب کا زمانہ تھا تو ہمارے گاؤں میں فلاں پیر صاحب آتے تھے، فلاں پیر صاحب آتے تھے، فلاں سید صاحب آتے تھے، فلاں خطیب صاحب۔ ایسے لوگ یاد کرتے ہیں؟ مطلب آسان سمجھاؤں، اگر آپ لوگ جانتے ہو تو سمجھ لو کہ ہمارے فلاں پیر امام صاحب جب گاؤں میں رہتے تھے تو خطیب کی حیثیت سے وہ خطیب مشرق علامہ نظامی صاحب آتے تھے، مفتی اعظم آتے تھے، محدث اعظم آتے تھے، فلاں فلاں بزرگوں کے نام لیتے۔ یہی ہے نا کیسا زمانہ تھا ہمارے امام صاحب کا؟ قربان، جب میرے محبوب کا زمانہ تھا، حالانکہ سارے زمانے انہی کے زمانے، یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے، ہر زمانہ محبوب کا زمانہ۔ لیکن ظاہری زمانے کی بات، میرے محبوب تو اس وقت زمین پر جبریل بھی آتا، یہ محبوب کا زمانہ۔ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو۔ جب میرے محبوب کا ظاہری زمانہ تھا تو جبریل امین زمین پر آتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں آئے بلکہ بار بار آیا کرتے تھے۔ حضور کے زمانے کی بات ہے، جب میرے محبوب کا زمانہ تھا تو میکائیل زمین پر آئے۔ میرے محبوب کا زمانہ تھا اللہ کے مقرب فرشتے زمین پر آئے، یہ محبوب کا زمانہ تھا۔ یہ بھی کہہ دیں اب بڑی بات، جب میرے محبوب کا زمانہ تھا تو خدا کا کلام زمین پر، قرآن کیا ہے؟ کلام خداوندی ہے۔ اس سے نبی کے زمانے کی حیثیت آپ متعین کریں کہ کیا شان ہے نبی کے زمانے کی، کہ جب محبوب کا زمانہ ہوتا ہے تو کلام خداوندی زمین پر آتا ہے۔ کیا شان ہے محبوب کے؟ تو اللہ نے فرمایا زمانے محبوب کی قسم۔ اچھا اللہ نے تو والعصر فرمایا، یہ بھی بات والعصر فرمایا۔ عصر سے مراد کچھ لوگوں نے کہا نماز عصر بھی ہے، عصر سے مراد لوگوں نے کہا وقت بھی ہے، ٹائم۔ اس سے ٹائم کی اہمیت بھی پتہ چلی۔ لیکن اہل سنت کا امام اہل سنت جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی بات کہہ دو جس میں عصر بھی آ جائے اور فجر بھی آ جائے، وقت بھی آ جائے، راتیں بھی آ جائے، دن بھی آ جائے۔ کیا؟ والعصر زمانے، ویسے العصیر، العصیر اس کو کہتے ہیں جوس۔ عصیر کا مطلب ہوتا ہے جوس، تو پھلوں کا نچوڑ ہوتا ہے نا جوس، یعنی پھل نچوڑ لیے جائیں تو جوس نکلتا ہے۔ توجہ آپ کی، میری بات سر پہ جائے تو خاموش ہو جائیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر سمجھ میں آئے، واقعی آئے، تو میرا دل بہلانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کر لینا، کچھ بھی زبان سے کہنا تو سمجھوں گا کہ بات سمجھ میں آ رہی۔ پھل جب نچوڑ لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ جوس۔ اور جب جوس نکل جاتا ہے پھل میں کچھ رہے نہیں جاتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ والعصر، حالانکہ عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں، قرن بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے والقرن نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ والعصر۔ حالانکہ قرن بھی کہا، اگر زمانے کی بات ہے تو زمانہ بھی قرن کو بھی زمانہ کہتے ہیں، لیکن قرن نہیں کہا۔ یہ میرے اللہ کے کلام کی شان ہے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے جب محبوب کو یہ زبان عطا کی تو پھر اس کے کلام کی شان کیا ہوگی؟ والعصر، زمانے محبوب کی قسم، یعنی کہ جب پھل نچوڑ لیا جاتا ہے تو جوس نکلتا ہے، جوس نکلتا ہے تو پھل میں کچھ رہ نہیں جاتا، خالی ہو جاتا ہے پھل۔ تو اللہ فرما رہا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، یعنی سارے زمانے کا
اگر کوئی نچوڑ ہے نچوڑ تو وہ میرے محبوب کا زمانہ ہے، اور محبوب کا زمانہ نکال دیا جائے تو پھر زمانے سے کچھ باقی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنا زمانہ نبی کے زمانے کی طرح نہیں ہے، اپنا زمانہ نبی کے زمانے کی طرح نہیں ہے، تو پھر ہم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے؟ وہ زمین پہ رہے تو جبریل زمین پر چلے آ جائیں، یہ نبی کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال اب آگے اصل عنوان کی طرف، والعصر، کہ اللہ قسم اٹھا رہے، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سارے انسان، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے۔ یعنی اے انسانوں، اگر تم ہواؤں میں اڑو، فلائٹوں میں سفر کرو، اچھے کھانے کھا لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھی عمارتیں بنا لو، روپیے جمع کر لو، پیسے جمع کر لو، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، تم سب نقصان میں ہو، تم سب گھاٹے میں ہو، تمہیں نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن بس بات اتنی ہے، اگر انسان اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کر لے تو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اگر 4 باتوں پر عمل کر لو نقصان سے بچ جاؤ گے، 4 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ سب انسان گھاٹے میں ہے، یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ اگر دولت کی بنیاد پر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو دیکھو فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، اگر دولت کی بنیاد پر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو دیکھو قارون کے پاس کتنا بڑا خزانہ تھا، اگر دولت کی بنیاد پر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اکبر، دیکھو اللہ، نمرود کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی لیکن نقصان سے وہ بچ نہ سکا، حکومت اس کو نقصان سے بچا نہ سکی، دولت اس کو نقصان سے بچا نہ سکی، مال اس کو نقصان سے بچا نہ سکا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سفید چمڑی، خوبصورت جلد، اس حسین چہرہ انسان کو نقصان سے بچا لے گا، تو میں اپنے علماء کی مدد لیتے ہوئے آپ کو بتاؤں، یہ میری بات کی تائید کریں گے۔ ابو لہب، یہ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب کوئی گالی نہیں، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اس کا نام ابو لہب نہیں، ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں، اس کا نام تھا عبد العزا ابن عبد المطلب۔ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا ابن عبد المطلب۔ اب ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تو عبد العزا تھا، قرآن نے بھی اس کو ابو لہب کہا، پوری قوم اس کو ابو لہب کہتی ہے، اہل علم بھی اس کو ابو لہب کہتے ہیں، کسان لوگ بھی، ساری دنیا اس کو ابو لہب کہتی، لیکن وہ تھا عبد العزا، اس کا اصل نام عبد العزا تھا، پھر اس کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین و جمیل تھا بظاہر کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا آنکھ کے شرارے اٹھ رہے ہیں، تو اس کے حسن و جمال کو، اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اپنے حسن و جمال پر اور خوبصورتی پر اور حسین چہرے پہ ناز کرتا ہے تو اس کو ابو لہب کا انجام دیکھنا چاہیے۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی بظاہر اس قدر تھی جیسے آنکھ کے شرارے، اور قرآن نے پھر ابو لہب جو کہا تو وہ ابو لہب پھر وہ خوبصورتی کے معنی میں نہیں کہا، اس آنکھ کے شرارے کو قرآن نے پھر اپنی فصاحت سے یوں بیان فرمایا، اللہ اکبر، جس کی تشریح آپ تفاسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابو لہب خوبصورت ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی کا اینڈ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کے جسم میں کیڑے پڑے، بدبو آئی، اس کے بیٹے تک اس کے جنازے میں کاندھا نہ دے سکے، اس کو دفن نہ کر سکے، بلکہ حبشی غلاموں کو کرائے پر لے کر اس کو قبر کے اندر پھینکا گیا، اور اس کا عبرتناک انجام انسانوں کے سامنے آ گیا کہ لوگوں، اگر کوئی حسن اور خوبصورتی پر گھمنڈ کر رہا ہے تو خوبصورتی بھی تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتی، نہ دولت، نہ مال، نہ نسب، نہ کاروبار، نہ اولاد۔ ولید ابن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے، اپنے بیٹوں پہ گھمنڈ اور غرور کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ولید ابن مغیرہ کا انجام، جا کر کے اس کا انجام دیکھ لو، اللہ اکبر۔ اگر ایک ایک کی زندگی میں آپ کے سامنے پیش کروں تو پتہ چلے، اگر کوئی اولاد پہ ناز کرتا ہے، اگر کوئی دولت پہ ناز کرتا ہے،
اگر کوئی نسب پہ فخر کرتا ہے، اگر کوئی معاذ اللہ حکومت پہ ناز کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، تم سب گھاٹے میں ہو، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے تم گھاٹے میں ہو، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے تم گھاٹے میں ہو۔ اب گھاٹے سے بچے کیسے؟ قرآن 4 چیزیں بیان کرتا ہے، چیک کرنا ہمارے اندر کتنی چیز ہے۔ اگر نقصان اور گھاٹے سے بچنا ہے، قبر میں تڑپنے سے بچنا ہے، قبر میں بلکنے سے بچنا ہے، قبر میں تباہ ہونے سے بچنا ہے، قبر میں برباد ہونے سے بچنا ہے، قبر میں کیڑوں کی غذا بننے سے بچنا ہے، قبر میں مٹی بننے سے بچنا ہے، قبر کے اندر اللہ اکبر خدا کے عذاب اور غضب سے بچنا ہے، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے۔ قرآن نے صرف 4 باتیں پیش کی ہے۔ اگر نقصان سے بچنا ہے، پہلی چیز الا الذین آمنوا، جو نقصان سے بچے گا پہلی چیز ہے وہ ایمان لائے، یعنی ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے ہم تو ایمان لائے، الحمدللہ بالکل ایمان لائے، میں بھی آپ کو مانتا ہوں ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان لانے کے بعد کیا ایمان والوں کی کوئی صفت اپنے اندر موجود ہے؟ بتائیے، بتائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی پہچان ہے وعدہ کرے گا تو وفا نہیں کرے گا، زبان سے سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا، ٹھیک۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بہت بار پڑے گی، اس کے لیے دشوار ہوگی، فجر اور عشاء میں اس کے لیے آگے بڑھنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ منافق کی پہچان بتائی، لوگوں کو تانا دے گا۔ منافق کی پہچان بتائی کیا؟ اللہ اکبر، زبان پر کچھ ہوگا، دل میں کچھ ہوگا۔ تھوڑا ذرا اس منافق کی پہچان کے حوالے سے سوچیں، اپنے اندر کتنی باتیں۔ اگر یہ پرچہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے، وعدہ کریں تو وفا کرتے ہیں کہ نہیں، سچ بولتے ہیں کہ نہیں، نماز عشاء اور فجر میں کتنی ہمارے اندر دلچسپی اور شوق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سب منافق ہو گئے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، مسافے کرتے ہیں ہاتھ سے، دل کے اندر حسد کی آگ جلتی ہے، بغض کی آگ جلتی ہے، سگے بھائی سے ہماری نہیں بنتی، سگی بہنوں کا حق دینے کی توفیق نہیں، پڑوسیوں کے آنگن میں اپنے گھر کا کچرا ڈال کر کے ہمیں سکون ملتا ہے، سود کے دھندے اور حرام کے دھندے کرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پر اللہ اکبر کوئی پریشانی کی سلوٹیں نہیں آتی۔ قرآن ہمارے گھروں میں تاک کی زینت بن کر کے رکھا ہوا ہے، ہم روزانہ قرآن کتنی بار کھولتے ہیں؟ ذرا سوچو مسلمانوں، بالخصوص میری قوم کے جوانوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روزانہ موبائل کتنی بار کھولتے ہو، روزانہ قرآن کتنی بار کھولتے ہو؟ ذرا غور کرو۔ قرآن کہتا ہے نقصان سے بچنے والوں کی پہلی شان ہے الا الذین آمنوا، وہ ایمان لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کی کیا شان ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے شر سے لوگ امن میں رہیں، جس کے ایذا سے، جس کی تکلیف سے لوگ امن میں رہیں، بے خوف رہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایمان والا ہے۔ آپ بتائیں، اور اگر آپ اس طرح فقہا کی اصطلاح میں دیکھ لیں، یہ تو میں نے حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے، فقہا کی اصطلاح میں دیکھ لیں کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئے، جو کچھ لے کر آئے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب آپ بتائیے، ہمیں پہلے کلمے کا ترجمہ ہی نہیں پتا، کن کن چیزوں کو ماننا چاہیے، کس کا انکار کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تفصیلات نہیں پتا۔ سوچو، ہم نے کمپیوٹر سیکھ لیا، ہم نے جغرافی سیکھ لیا، ہم نے سائنس سیکھ لیا، لیکن ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ کیا کہنے پر ایمان والے رہتے ہیں اور کون سا کلمہ زبان سے نکل جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ چھوڑ یار حدیثوں کو، کیا حدیث کھانے کو دیتی ہے، بڑی حدیث لے کے بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی اس طرح حدیث پاک کی توہین کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس طرح کی بے شمار باتیں۔ جب کسی کی میت ہو تو میت کے موقع پر لوگ روتے روتے کہتے ہیں کہ خدا کو مصیبتوں کے لیے ہمارے گھر دکھتا ہے،
ہمارے ہی بچے مرتے ہیں، ہمارے یہاں میت ہوتی، اللہ کو ہمارے ہی گھر دکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ایسے کلمات کفریہ کلمات ہیں، اسلام سے رشتہ ختم ہو سکتا۔ بے شمار لوگ خوشی اور غم کے موقع پر بے شمار کفریہ کلمات بولتے ہیں، ہم نے نہیں سیکھا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، بس تو ہم نے تو یوں ہی باپ داداؤں کو کلمہ پڑھتے دیکھا اور ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھنا کلمہ پڑھ کر کے صرف کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے، جب تک کہ کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں اس کو کوئی جب تک کہ پورا نہیں کرے گا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز میرے بھائیوں، اللہ کا دین سیکھیے، ایمان سیکھیے، اسلام کے تقاضے سیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے ایک بات اس ضمن میں آخر میں کہہ دوں کہ اللہ اگر آج ایمان کی ہم بات کریں، لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ مشرکین کا کچھ دیکھیں کہ یار کیا چیز ہے ان کی، اگر مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے مشرکین کا کوئی بندہ ہو اور وہ لوگوں کے دل کی باتوں کو شعبدہ بازی کے طور پہ بیان کرتا ہو اور مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں، یار کوئی بندہ کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتا ہے اور کسی کے دل کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پھر عبادت خانوں تک پہنچتے ہیں اور اپنے مسائل وہاں بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو دنیا میں دل کی باتیں شعبدے بازی کے ذریعے سے بھی جانی جا سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آئیے مجھے دل کی بات جاننے کی بات آئی تو ایک بات یاد آئی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے دور میں ایک عیسائی تھا جو لوگوں کے دل کی باتیں جانتا تھا اور لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ توجہ کر، ہمارے بزرگ یہ سب بیان کر چکے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ دیتا ہوں آپ کو، توجہ سے سنو۔ وہ عیسائی راہب تھا، لوگ بیمار پڑتے تھے تو بھوک جھاڑ کر کے ان کا علاج بھی کرتا تھا، دل کی باتیں بھی جانتا تھا، یہ بھی بتاتا تھا، تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو ٹینشن ہوا یار کہ کمزور ایمان والے تو کافر ہو جائیں، کمزور ایمان والے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے کھنجر لیا اور ایک کھنجر لے کر کے کمر میں چھپایا اور چھپا کر کے وہ اس کے گھر گئے اور یہ سوچا کہ اس کو قتل کر دوں گا تاکہ یہ جو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو شعبدے بازیوں سے، اس سے لوگوں کو نجات دے۔ جیسے اس کے گھر کے دروازے پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے اس راہب نے کہا آپ مجھ سے ملنے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا کھنجر جو آپ کمر میں چھپا کے لائے ہیں اور میرا قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے آپ اس سے باز آ جائیں۔ اب یہ صاحب نے سوچا یا اللہ یہ تو میرا کھنجر بھی جانتا ہے اور دل کا ارادہ قتل بھی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں تمہیں قتل نہیں کریں گے لیکن باہر تو آؤ۔ وہ باہر آیا، آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا بتا تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے، کمر میں چھپا کھنجر بھی جانتا ہے، یہ مقام تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے نفس کے مخالفت کی، میرا نفس مجھ سے جو کہتا رہا میں نے ہمیشہ اس کے خلاف کیا، اس لیے مجھے یہ مرتبہ مل گیا کہ میں دلوں کی باتیں جاننے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کا انکار کرنے والی قومیں بھی اگر اپنے نفس کی مخالفت کرے تو ان کو نفس کی مخالفت اور مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے یہ چیزیں مل جایا کرتی، لیکن اللہ نہیں ملتا۔ ٹھیک، اب انہوں نے معاملے کی نزاکت کو بھانپا اور بھانپنے کے بعد فرمایا اچھا کہ تم نے نفس کی مخالفت کی تو تم کو یہ مرتبہ ملا کہ تم دل کی باتیں جاننے لگے، یعنی جو نفس کہتا تم اس کے خلاف کرتے ہو۔ اب میں تمہارے نفس کو چیک کرتا ہوں، بتاؤ، میں تم کو کہتا ہوں کلمہ پڑھو اور سچے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسی کلمے کی دعوت پیش کی وہ چپ ہو گیا، بولے آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کی مخالفت کرتا ہوں، بولو آپ کا نفس کلمہ پڑھنے کو کہتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس تو انکار کر رہا ہے۔ کہا جب آپ نے ساری زندگی نفس کی بات کا انکار کیا تو آج آپ نفس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اس نے فوراً یہ سن کر کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ پہلے چیزیں ہو چکی ہے کہ انسان، لیجئے ہمارے قائد ہمارے امیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی
حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔